To further elaborate on this, I'd like to call on to the stage the Patron-in-Chief of Chain Store Association of Pakistan, Mr. Tariq Mehboob. Bismillahirrahmanirrahim. Khurram Shehzad Sahab, advisor to Finance Minister, Mr. Qasim Awan, Mr. Shafiq Akbar صاحب, منور صدیقی صاحب اور میرے ریٹیل کے کولیگز, ہماری ریٹیل کمیونٹی کے بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز, ہمارے امپلائیز, اور اس کے علاوہ ریٹیل کے ساتھ الائنڈ جتنے بھی سیکٹر ہیں ان کے لوگوں, خواتین و حضرات, آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. میرے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ ذرا مشکل ہے کہ اس ریٹیل کے موجودہ حالات میں ہم نے آگے کا جو لائحہ عمل بنانا ہے اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں حمزہ ہاشمی صاحب اور اسفندیات فرق صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 5ویں دفعہ ایک بہت ہی کامیاب ایونٹ کی بنیاد رکھی ہے. آج آپ نے ثابت کیا ہے, میرے کچھ دوست اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ دونوں ہی ماشاءاللہ سے 100% ہیں. ہم موسٹلی لوگ ٹریول کر رہے تھے, نہیں تھے. اس دفعہ اسفند اور حمزہ کو ہم اس طرح سے سپورٹ نہیں دے سکے, لیکن آج کا یہ پنڈال بتاتا ہے کہ یہ دونوں ہی کافی ہیں. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا 100% ٹائم ریٹیل کمیونٹی کو دیا. تھینک یو. چین سٹور 5 سال پہلے کا یہ ایک سفر ہے, اور اس سفر میں ہم نے ماشاءاللہ سے بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں. زیادہ بات تو لمبی نہیں میں کروں گا, لیکن پچھلے 1 سال میں کچھ بنیادی چیزیں الحمدللہ ہم نے اچیو کی ہیں. جو موسٹ ریسنٹ اچیومنٹ ہے وہ پنجاب میں رینٹل پراپرٹیز کے اوپر لگا ہوا 16% سروسز ٹیکس ہے. اور آپ جو اس انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس صرف ریونیو نہیں تھا, اس کی ہرڈلز اور اس کی کمپلیکیشنز بہت بڑی تھیں. تو الحمدللہ ہم نے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس ٹیکس کو ختم کروا دیا ہے. لاہور کے رہنے والے سموگ سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں. میرا خیال پاکستان کے سبھی لوگ اب تو اس ایشو کو سمجھ چکے ہیں. پچھلے چند سالوں سے جب بھی سموگ کا ٹائم آتا تھا تو ایک ہی فیصلہ ہوتا تھا کہ سکول اور مارکیٹس بند کر دی جائیں. پچھلے سال ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اس کیس کو ڈسکس کیا, ہم نے ان سے بات چیت کی. اس کے نتیجے میں پچھلے سال بھی الحمدللہ انہوں نے مہربانی کی, ہم نے ریٹیل آپریشن کو کنٹینیوسلی اوپن کروا دیا, اور انشاءاللہ اس سال بھی یہ مسلسل چلے گا. جیسا کہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ریٹیل کا پیک سیزن ہے وہ ونٹر ہے, اور اگر ونٹر میں ٹائم لمیٹیشن آ جائیں تو ساری انوینٹری اور ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے. تو ایک چین سٹور کا یہ بھی کارنامہ ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں ہی ایک اور بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ چل رہا ہے. وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ پورے پنجاب میں مارکیٹس کو اس کو ان کی لمٹس میں لا رہی ہے. ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ کے تحت پارکنگ, سائنیج اور ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایک چیلنج یہ تھا کہ تمام برانڈز کے سائنیج کو ختم کر دیا گیا تھا, ان کے لوگوز کو اور ان کے جتنی بھی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی چیزیں ان کو ختم کر دیا گیا تھا. ہم نے الحمدللہ سکسیزفلی اس فیصلے کو بھی ریورس کروایا. تو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ اچیو کیا ہے. کچھ ایسے کام ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی جن کے لیے فائٹ کر رہے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر سکے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں. ایک اور چیز میں
آپ سے بیان کروں کہ FBR نے پچھلے سال سے ایک ایکسرسائز شروع کی ہوئی ہے. کسی ایک ریٹیل آؤٹ لیٹ کی کوئی ایک انڈیویجول انوائس کو لے کے بھی وہ دکانوں کو سیل کر دیتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم نے FTO میں کیس کیا اور الحمدللہ ہم نے وہ کیس جیتا. اس کے بعد FBR نے اس کے اوپر پریزیڈنٹ ہاؤس میں ریکویسٹ دی کہ اس کو ریورس کیا جائے. الحمدللہ سکسیزفلی ہم نے فائٹ کیا. تو اب بلا وجہ جو ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ تھا اس کے اوپر ہم نے ایک چیک لگا دیا ہے کہ وہ سرٹن کرائٹیریا آپٹ کر کے ہی کسی دکان کو یا کسی آؤٹ لیٹ کو بند کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پالیسی ٹیکس چوری کے لیے تو اچھی تھی لیکن آفیشیلز اس کو ٹیکس کلیکشن کے لیے استعمال کر رہے تھے. تو یہ مختصر سی اچیومنٹ ہے. چین سٹور کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس ملک کی اکانومی میں ایک وائٹل رول پلے کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹیل بہت بڑا سیگمنٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ریٹیل سیگمنٹ میں ہمیں یہ چیلنج ہے کہ ہم ایک سٹگما کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ سٹگما یہ ہے کہ موسٹلی پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے, یہ ٹیکس چور ہیں. اب وائڈ کمیونٹی ابھی بھی اس سسٹم میں نہیں ہے, وہ ابھی بھی انٹیگریٹڈ نہیں ہے, ان کی کمپلائنسز ٹھیک نہیں ہیں. تو وہ جو چیلنج ہے کسی بھی جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا, وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ اس ہاؤس میں تقریباً 200 برانڈز یا کمپنیز کی نمائندگی ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لاکھوں کمپنیز ہیں, لاکھوں ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں. تو یہ جو چھوٹا پارٹ ہے یہ اس بڑے پارٹ کے اس ایک مسئلے کی وجہ سے ہمیشہ پریشر میں رہتا ہے. ہم نے انٹیگریشن جب شروع کی تو 2018 میں اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل ریونیو تھا وہ 3.8 ٹریلین تھا. ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم انٹیگریٹ ہو جائیں گے اور پاکستان کا ریونیو ڈبل ہو جائے یا 3 گنا ہو جائے تو پاکستان ایک سموتھ ٹریک پہ چل پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2024-25 میں 11.7 ٹریلین ریونیو کے باوجود ہم 2018 سے ڈبل ڈیفیسٹ میں ہیں. 2018 میں ہمارا ڈیفیسٹ 3.4 ٹریلین تھا اور اب 6.14 ٹریلین, آلموسٹ ریونیو 3 گنا بڑھا ہے اور ڈیفیسٹ ڈبل ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیلنج نہ ختم ہونے والا چیلنج ہے. اب اس کے اوپر میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں وہ اس سال پروفٹیبلٹی فیس کر رہے ہیں, اس پروفٹیبلٹی کرائسس فیس کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اس دفعہ نفع نہیں ہے اور اس کا میجر پورشن ٹیکسیشن میں جا رہا ہے. اب آپ ٹیکس دینے کے باوجود, ساری چیزیں کرنے کے باوجود انتظامیہ کے اس پریشر میں ہیں, تو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پھر ہم نے جو پیسہ دیا ہے اب اور کتنا دیں گے, اس سے زیادہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ آپ اسٹیٹ کے کسی بھی بندے کو بلائیں گے, کسی سے بھی بات کریں گے, اس کے پاس اپنے چیلنجز ہوں گے. تو آج ہم اس ایک بنیادی نقطے سے باہر نکل کے بات کریں گے. اس چیز سے باہر جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہم اپنے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم اس چیز سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک ایونٹ پہ گیا, ایک برادر اسلامک ملک کے کونسل جنرل پاکستان سے اپنا ٹینیور پورا کر کے واپس جا رہے تھے, تو وہاں پہ کچھ آفیشلز بھی تھے اور لوگ بھی تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے لاہور میں ڈولمن مال کو وزٹ کیا ہے. تو ڈولمن مال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے اس مال کا ایمبیانس اور وہ ساری چیزوں نے بڑا انسپائر کیا, لیکن جو میری سب سے زیادہ انسپریشن جو میں نے لی ہے وہ آپ لوگوں کی ریٹیل آؤٹ لیٹ سے لی ہے. الحمدللہ 90% آکوپینسی پاکستانی برانڈز کی ملتی ہے. آپ کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ جائیں, کسی بھی مال میں جائیں, اور وہ مالز کے اندر پاکستانی برانڈ پروڈکٹ ہو, پریزنٹیشن ہو, انٹیریئر ہو یا سروسز ہوں, بہترین کام کرتے ہیں. اب کسی بھی جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں دے کین ویل امیجن کہ ہم انٹرنیشنل کمپیریزن میں کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو یہاں جو بیٹھی کمیونٹی ہے یہ دلیر لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اس کرائسس میں لڑ رہے ہیں اور پھر بھی گرو کر رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ان لوگوں کو امید کے دکھانے کے لیے جو آج کا اجتماع ہے, اس میں
ہم آج کی شام تک جو باتیں کریں گے, جو چیلنجز کے اوپر بات کریں گے, جو پرپوزلز لائیں گے, جو نئی انوویشنز کے اوپر بات کریں گے, یہ آپ کے اگلے سال اور اگلے فیوچر کے نقطہ نظر سے بہت اہم چیزیں ہوں گی. جو لوگ میری طرح ایج کے ساتھ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں ان کا, اور جو لوگ ینگسٹر ہیں جو انٹر ہو رہے ہیں ان کا جو دونوں کا چیلنج ڈفرینٹ ہے. میں شاید پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کو اور طرح سے لے رہا ہوں, اور جو ینگ بچہ ہے جو ریسنٹلی ریٹیل سیکٹر میں آیا ہے اس کا چیلنج اور ہے. تو ہم نے آج میرے لیے بھی سلوشن کے اوپر بات کرنی ہے اور اس ینگ بچے کے لیے بھی سلوشن کے اوپر بات کرنی ہے. کئی برانڈ ایسے ہیں جو فیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں, کئی برانڈ ایسے ہیں جن کی اس وقت سروائیول کی اسٹرگل چل رہی ہے. ہم نے ان کے لیے بھی آج ڈسکشن کرنی ہے. ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو سالوں کی محنت سے برانڈ بنتے ہیں وہ ٹرانسفارم ہو جائیں, وہ ٹرانزیکشن اچیو کر لیں, سکسیشن پلان ان کے ہو جائیں. اگر کسی کا سکسیزفل برانڈ ہے تو اگر وہ بیچ کے اپنی لائف کو, ریٹائرمنٹ کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہے تو ہم کوئی ایسا میکنزم ڈیولپ کر دیں کہ برانڈ بند ہونے کی بجائے بک جائے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ تھک گیا اور اس سے اب یہ نہیں چل سکتا, اس نے کسی ینگ انٹرپرینور کو دینا ہے یا کسی سکسیزفل بزنس کے ہینڈ اوور کرنا ہے, تو کوئی ایسا میکنزم بن جائے کہ وہ اس میں چلے جائیں. انویسٹمنٹ اگر کسی کو چاہیے, اگر کسی نے IPO کرنا ہے, کوئی ایسی چیز کرنی ہے, تو اس نقطہ نظر سے کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں آرگنائز ریٹیل میں یہ ایجنڈا اب ہمارا سیکنڈری ایجنڈا ہوگا کہ ہم نے ٹیکس اور اس کی کمپلائنس کے اوپر باتیں کرنی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں گروتھ, فیوچر اور پراسپیرٹی کے اوپر بھی بات کرنی ہے. 1-2 سال پہلے جب پاکستان میں اس قسم کا فائنینشیل کرائسس نہیں تھا, ہم بیونڈ پاکستان کے اوپر بات کر رہے تھے. ہم سوچ رہے تھے ہمارے بہت سارے برانڈز ہیں جو پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی گرو کر سکیں, لیکن پچھلے 1 سال سے جتنی عجیب و غریب سی پالیسیز آئی ہیں, جس قسم کے چیلنجز آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجنڈا ہمارا پیچھے چلا گیا ہے. اس کانفرنس میں میں چاہوں گا کہ جو لوگ اس سلسلے میں کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں یا کوئی چیز ان کے پاس ہے وہ اس حوالے سے بھی ہمیں سجیسٹ کریں. میں سمجھتا ہوں اگلے سالوں میں ہمیں اس چیز کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے بہت سارے برانڈ میں اتنا پوٹینشیل ہے, پروڈکٹ بڑی اچھی ہے, ان کا اسٹیٹک سینس بڑا اچھا ہے, وہ خود بڑے باکمال لوگ ہیں, فائٹر ہیں. پاکستان کی سوسائٹی میں جہاں پہ جنگوں کے علاوہ کچھ نہیں بکتا, وہاں پہ پروڈکٹ بیچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو مجاہد ملک کے اندر جو کام کر رہے ہیں, ملک کے اندر جو فائٹ کر رہے ہیں, دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے تو اس دور میں جو میگزین آتے تھے اس میں یہ کیلکولیشن آتی تھی انڈیا کے کتنے جہاز ہیں اور پاکستان کے کتنے جہاز ہیں, کس کی کیا ٹیکنالوجی ہے. آج کیا بات ہوتی ہے کہ ایسٹس کس کے ہیں, اکانومی کس کی ہے, ریزرو کس کے ہیں, ڈیفیسٹ کس کا کم ہے, کون گرو کرے گا, کس کی ویلیو فائنینشلی زیادہ ہے, کس کو ویٹیج فائنینشلی, اور جو فیوچر کی نیشنز ہیں وہ میزائلوں اور جہازوں سے زیادہ ٹیکنالوجی اور اکانومی کے اوپر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو محاذ ہمارے پاس ہے ہم نے اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے, ہم نے ٹیکس کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہم نے گرو کرنا ہے, ہم نے آنے والی نسل کو امپلائمنٹ دینی ہے, اور سب سے اہم بات ہم نے ان کو یہ امید دینی ہے کہ اگر ہم سے یہ بہت اچھا پاکستان نہیں بنانا, لیکن انشاءاللہ بنیاد ہم نے رکھ دی ہے, آپ اس کو انشاءاللہ بہت بہتر بنا لیں گے. تھینک یو ویری مچ.